بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے معمولات۔ رمضان المبارک کی فضیلت کسی بھی مسلمان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ خاص رحمت اور عبادت کا مہینہ ہے، تو ایسے مہینے میں تمام لوگوں کو اپنے معمولات کو بدل کر کچھ نئے معمولات بنانے چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں وہ کون سے کام ہیں جن کا معمول بنانا چاہیے، میں ان چند باتوں کو مختصر طور پر یہاں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے۔ خواتین گھروں میں نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 2، روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 4، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تراویح کا امام نابالغ نہ ہو۔ نمبر 5، ایسے امام کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے جو قرآن مجید دیکھ کر تراویح پڑھاتا ہو۔ نمبر 6، اگر کسی جگہ پہ 8 رکعت تراویح ہو اور اس میں قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہو اور دوسری جگہ 20 رکعت تراویح ہو لیکن صورتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہو تو 20 رکعت ہی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 7، اگر تراویح کے لیے نابالغ امام ہو یا امام قرآن دیکھ کر پڑھاتا ہو یا 8 رکعت ہی پڑھی جا رہی ہوں تو ایسی تراویح میں شامل ہونے کے بجائے گھر میں ادا کی جائے، بچوں اور خواتین کو مقتدی بنا کر پڑھ لی جائے۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تلاوت کم از کم 2 پارے ورنہ 1 پارے کا معمول بنایا جائے۔ سہولت کی خاطر نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے مخصوص مقدار تلاوت کرنے سے رمضان میں کئی ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر مستقل مزاجی سے تلاوت کی جائے تو اس سے بھی زیادہ مقدار ہو سکتی ہے۔ 30 منٹ روزانہ 1 پارہ 1 ختم قرآن، 60 منٹ روزانہ 2 پارے 2 ختم قرآن، 90 منٹ روزانہ 3 پارے 3 ختم قرآن، 120 منٹ روزانہ 4 پارے 4 ختم قرآن، 150 منٹ روزانہ 5 پارے 5 ختم قرآن۔ نمبر 9، نفل نمازوں مثلا تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کیا جائے کیونکہ رمضان میں نفل نمازوں کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ نمبر 10، ذکر، درود شریف اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 11، سحری کھانے کا اہتمام ہو، طلب زیادہ نہ ہو تو چند کھجوروں اور پانی پہ اکتفا کیا جائے۔ نمبر 12، غرباء و مساکین کے سحری اور افطار کا اپنی وسعت کے مطابق انتظام کیا جائے۔ نمبر 13، اس مہینے میں سخاوت کا بہت اہتمام کیا جائے۔ عزیز و اقارب، قرب و جوار، دوست و احباب وغیرہ میں جن کی مالی حالت کمزور ہو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ نمبر 14، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور دیگر صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ اس مہینے میں علماء و صلحاء اور مدارس دینیہ کی خدمت کی جائے۔ نمبر 15، اس مہینے میں ٹی وی پر غیر مستند اینکرز اور غیر مستند اسکالرز کے بیانات سننے سے حد درجہ اجتناب کیا جائے۔ نمبر 16، اہل حق علماء کے بیانات کو سنا جائے، جو اہل حق نہیں ہیں ان کے بیانات سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی بچایا جائے۔ نمبر 17، آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے۔ مرد مساجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں بیٹھیں، اس میں عبادت کی جائیں، تلاوت کا اہتمام ہو اور لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو بیداری کی جائے۔ نمبر 18، اس مہینے میں اپنے ماتحت ملازمین کے کام میں کمی کر دیں۔ نمبر 19، تاجر برادری ان دنوں اشیاء پر نفع کم از کم لے تاکہ غرباء و مساکین بھی عید کی چیزیں خرید سکیں۔ نمبر 20، کوشش کی جائے کہ عید کے لیے کپڑے اور دیگر سامان رمضان المبارک سے پہلے ہی بنوا لیا جائے تاکہ رمضان المبارک کی عبادات یکسوئی سے ادا ہوں۔ یہ چند معمولات
معمولات ہیں جن کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت اور تحفہ جاننا چاہیے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔